ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس کے بارے میں ہے۔ اس کے کو جاننے کے لیے ہمیں پہلے کچھ ٹرمز وغیرہ جو ہے یا کوئی نوٹیشن جو ہے وہ دیکھنی پڑیں گی کہ وہ کیا ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم وہ چیزیں ڈسکس کریں گے اور اس کا لنک جو ہے آپ کے پچھلے چیپٹر سیمپلنگ کے ساتھ بنتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ نوٹیشن جو ہے سیمپلنگ میں آپ نے ڈسٹریبیوشنز بنائی، وہ تمام ڈسٹریبیوشن جو ہے آگے آپ کے اسٹیٹسٹیکل انفرنس یا ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس میں استعمال ہوتی ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ تو لیٹس سپوز کہ آج ہم یہ لیزر نکال لیں، چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ پہ کہ آپ نے فارمولے نوٹیشنز سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن میں کچھ نکالے تھے یا بنائے تھے۔ 4 طرح کی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آپ نے وہاں پڑھی۔ ایک سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف ایکس بار تھی، یہ بار ہے پورا، یہ یہاں تھوڑا سا ایشو آتا ہے جب ہم تصویر بڑی کرتے ہیں تو یہ بار یہاں سے ختم ہو جاتا ہے فل سکرین جب لاتے ہیں، تو آپ نے اس کو بار ہی سمجھنا جہاں ایکس لکھا ہوا۔ ایک سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف مین آپ نے نکالی، ایک سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرپورشن آپ نے بنائی، ایک ڈفرینس بٹوین مین بنائی اور ایک آپ نے ڈفرینس بٹوین پرپورشن بنائی جو لاسٹ لیکچر میں آپ نے بنائی تھی۔ 4 طرح کی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن پڑھی ہیں آپ نے، اور ان کی پراپرٹیز بھی ہم نے ویریفائی کی تھیں، وہ آپ کو یاد ہوگا۔ جب سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف مین بنائی تھی تو میو ایکس بار ایکول ٹو میو لکھا تھا کہ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کا مین جو ہے وہ پاپولیشن مین کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ریڈ کلر کا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کا مین میو ایکس بار، جیسے میں نے کہا کہ ایکس جہاں بھی لکھا ہوگا یہاں ایکس بار ہی سمجھنا ہے، بار ان کے اوپر صحیح طرح سے نہیں ڈلی ہوئی، تو ایکول ٹو میو پاپولیشن کے مین کے برابر ہوتا ہے۔ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف پرپورشن کا مین میو پی ہیٹ، یہ پاپولیشن پرپورشن کے برابر ہوتا ہے۔ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینس بٹوین مین کا مین میو ایکس بار 1 مائنس ایکس بار 2، یہ میو 1 مائنس میو 2 کے برابر ہوتا ہے۔ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینس بٹوین پرپورشن میو پی 1 ہیٹ مائنس پی 2 ہیٹ، یہ اس کا مین ہے، یہ برابر ہوتا ہے فرسٹ پاپولیشن کا پرپورشن مائنس سیکنڈ پاپولیشن کا پرپورشن۔ تو ویریئنس آف سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں سگما ایکس بار اسکوئر اگر وہ مین والی سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ہو، پرپورشن والی ہو تو ایکس بار کی جگہ پہ یہاں پی ہیٹ لگ جائے گا، ڈفرینس بٹوین والی ہو تو جہاں پی ہیٹ کی بجائے ایکس بار 1 ایکس بار 2 آ جائے گا، اور ڈفرینس بٹوین پرپورشن ہو تو جہاں پی 1 ہیٹ مائنس پی 2 ہیٹ آ جائے گا، کہ یہ ویریئنس آف سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آ جائے گا۔ چاروں سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کے ویریئنس بن جائیں گے۔ ویریئنس یہ بھی آپ نے ویریفائی کیے ہوئے ہیں، زیادہ تر ود ریپلیسمنٹ میں کیے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کو پتا ہے برابر ہوتا ہے پاپولیشن کا ویریئنس ڈیوائڈڈ بائی سیمپل سائز، پاپولیشن کا پرپورشن 1 مائنس پاپولیشن کا پرپورشن جس کو ہم کیو بولتے ہیں ڈیوائڈڈ بائی این، یہ کس کے برابر ہوتا ہے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینس بٹوین مین کا جو ویریئنس ہے، پہلی پاپولیشن کا ویریئنس اوور n1، دوسری پاپولیشن کا ویریئنس اوور n2۔ یاد رہے کہ اسکیئر میں آئے گا تو ویریئنس ہوگا، اسکیئر نہیں ہوگا تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن بنتی ہے۔ اور ویریئنس اگر سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرینس بٹوین مین پرپورشنز کا نکالے تو یہ برابر ہوتا ہے پہلی پاپولیشن میں پرپورشن P1 اور 1 مائنس P1 Q1 کہہ لیں اسے اوور N1 پلس P2 Q2 اوور N2 کے۔ ایک چیز اور ہم نے ایکسٹرا نکالی ہے کہ اس میں پچھلے چیپٹر میں بھی آپ کو بتائی تھی لیکن ڈیٹیل سے نہیں بتائی تھی،
یہ تو ویریئنس ہیں سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کے. سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کی اسٹینڈرڈ ایویشن بھی نکال لیتے ہیں. وہ کیا ہے کہ یہ ویریئنس کا اگر اسکیئر ختم کر دیا جائے تو وہ اسٹینڈرڈ ایویشن بن جاتی ہے. ویریئنس کا اسکیئر ختم کرنے کے لیے یہ اسکیئر جب ایکول ٹو سائن کے دوسری طرف جاتا ہے تو وہ انڈر روٹ یا اسکیئر روٹ میں چینج ہو جاتا ہے. یہاں اسکیئر آپ نے ختم کر دیا, ادھر انڈر روٹ لگا دیا یا اسکیئر روٹ جو ہے لگا دیا, تو یہ سگما اسکیئر اوور این آ گیا اس کے اوپر. سگما اسکیئر کو اگر روٹ سے باہر نکالنا ہو تو وہ سگما بن جائے گا, کیونکہ سگما اسکیئر کا انڈر روٹ لیا جائے تو وہ سگما بن جاتا ہے, اور این کے اوپر انڈر روٹ ڈال دیتے ہیں تو یہ سگما ایکس بار سگما اوور این انڈر روٹ کے برابر آ جائے گا. اسی طرح سگما پی ہیڈ جو ہے اس کے اوپر انڈر روٹ ڈال دیں گے تو یہ اسٹینڈرڈ ایویشن آف سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن پی کیو اوور این کے برابر آ جائے گی. اسٹینڈرڈ ایویشن آف سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن فار ڈفرنس بٹوین مین, یہ ان کے اوپر آپ انڈر روٹ ڈال دیں گے اس کے اوپر, کیونکہ یہ اسکیئر ادھر آ کے پورے کے اوپر انڈر روٹ بن جائے گا. یہ پورے کے اوپر انڈر روٹ آپ ڈال دیں گے تو یہ آپ کی اسٹینڈرڈ ایویشن آف سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرنس بٹوین مین آ جائے گی. اسی طرح سے اسٹینڈرڈ ایویشن آف سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن آف ڈفرنس بٹوین پرپورشن, یہ پرپورشن کا ڈفرنس ہے. یہ بھی ادھر سے اسکیئر ختم کیا آپ نے, ادھر انڈر روٹ میں آ گیا. یہی چیز جو ہے انہی فارمولوں کی مدد سے آپ نے یہ چیز بنا لی. ایک اور اس میں جو بات یاد رکھنے والی آگے ہم وہ ڈیفینیشن میں بھی لکھیں گے کہ اسٹینڈرڈ ایویشن جو ہوتی ہے سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن کی, یہ چار جو اسٹینڈرڈ ایویشنز نکالی ہیں ان کو ہم اسٹینڈرڈ ایرر بھی کہتے ہیں. اسٹینڈرڈ ایرر کہ واٹ از دا اسٹینڈرڈ ایرر. اسٹینڈرڈ ایرر کیا ہے کہ اٹ از دا اسٹینڈرڈ ایویشن آف دا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن. تو یہ نوٹیشنز آپ کو یاد ہونی چاہیے, یہ ریلیشن شپ تھوڑا بہت جو ہے آپ کو یاد ہونے چاہیے. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. کچھ اور نوٹیشنز ہیں کہ ایک تو ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ پیرامیٹر کیا ہوتا ہے, ایک اسٹیٹسٹک کیا ہوتا ہے. شروع کے لیکچرز میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ numerical measure computed from population is called parameter, numerical measure computed from sample is called statistics. numerical measure of sample statistics کہلاتے ہیں. اگر پاپولیشن سے کوئی کوانٹٹی نکالتے ہیں آپ, مین نکالتے ہیں, میڈین نکالتے ہیں, موڈ, اسٹینڈرڈ ایویشن وغیرہ نکالتے ہیں تو وہ آپ کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں. اگر یہی چیزیں آپ سیمپل سے نکالیں گے تو یہ آپ کی اسٹیٹسٹکس کہلائیں گی. تو آگے جو چیپٹر ہم کرنے والے ہیں ان میں ہم نے چار طرح کے پیرامیٹر عام طور پہ استعمال کرنے ہیں. میو پاپولیشن مین, پرپورشن پاپولیشن پرپورشن, ڈفرنس بٹوین مین میو 1 مائنس میو 2, P1 مائنس P2 کہ پہلی پاپولیشن کا پرپورشن اور دوسری پاپولیشن کا پرپورشن. یہ تو کیونکہ پاپولیشن کی ویلیو ہیں ان سب کو ہم پیرامیٹرز کہیں گے. میو 1 مائنس میو 2, P1 مائنس P2. اور سیمپل پرپورشن سیمپلز کے جو اسٹیٹسٹک ہیں ان کی طرف آتے ہیں. اگر یہی کوانٹٹی سیمپل سے مین نکالیں گے وہ ایکس بار کہلائے گا, پاپولیشن سے نکالیں گے تو وہ میو کہلائے گا. پاپولیشن سے پرپورشن لیتے ہیں تو پی ہے, سیمپل سے نکالیں گے تو پی ہیٹ ہے. جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ سیمپل سے جو چیزیں نکالیں گے ان کو ہم اسٹیٹسٹک کہیں گے. پی ہیٹ اور سیمپلز کا ڈفرنس جو ہے وہ ایکس بار 1 مائنس ایکس بار 2 آئے گا, جبکہ پاپولیشن میں یہ میو 1 مائنس میو 2 ہے. 2 سیمپلز کے درمیان ڈفرنس, 2 پاپولیشن مینز کے درمیان ڈفرنس, 2 پاپولیشن پرپورشن کے درمیان ڈفرنس اور 2 سیمپل پرپورشنز کے درمیان ڈفرنس جو ہے یہ آپ کا اسٹیٹسٹکس ہوگا. یہ نوٹیشنز جو ہیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے
کہ پرپورشن کو پی ہیٹ سیمپل کے لیے اور سمپل پی جو ہے پاپولیشن کے لیے، ایکس بار مین کے لیے سیمپل کے یا اسٹیٹسٹک کے لیے، اور پاپولیشن کے لیے میو استعمال کرتے ہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں کہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس کیا ہوتا ہے، کہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس سے سمپل سی ڈیفینیشن یہی ہے کہ لرننگ اباؤٹ دا کریکٹرسٹک آف پاپولیشن آن دا بیسس آف سیمپل، لرننگ آف کریکٹرسٹک آف پاپولیشن آن دا بیسس آف سیمپل، کہ پاپولیشن کے بارے میں جاننا سیمپل کو ڈاٹا کو یوز کرتے ہوئے، کہ سیمپل ڈاٹا یوز کرتے ہوئے پاپولیشن کی کریکٹرسٹک کو جاننا یا سمجھنا یا اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا جو ہے اسٹیٹسٹیکل انفرنس کہلاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیصل آباد میں یا فیصل آباد کے کسی ایک علاقے میں پیپلز کالونی میں انگلش نیوز سننے والے لوگوں کا کیا پرپورشن ہے۔ اس کا مطلب کیا، پیپلز کالونی میں رہنے والے سارے لوگ ہماری پاپولیشن ہے، اور اس پاپولیشن میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کتنے پرسنٹ لوگ جو ہے انگلش نیوز سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس علاقے میں سب لوگوں سے انٹرویو کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کیا کریں گے، سیمپل کو بیس بنائیں گے، ایک سیمپل لے کے کچھ لوگوں سے انٹرویو کر کے پوچھ لیں گے کہ آپ انگلش نیوز دیکھتے ہیں یا کہ نہیں دیکھتے، اور اس کے بعد اس سیمپل کی بیس پہ آپ پاپولیشن کی کریکٹرسٹک کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ پاپولیشن کیا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ سارا پروسیس کیا کہلائے گا، یہ اسٹیٹسٹیکل انفرنس کہلائے گا۔ اب اسٹیٹسٹیکل انفرنس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کہ ایک حصے کو آپ ایسٹیمیشن کہہ دیتے ہیں، دوسرے کو ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس کہہ دیتے ہیں۔ ایسٹیمیشن اینڈ ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس۔ ایسٹیمیشن کیا ہے، اس کو ڈیفائن آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پروسیس آف پریڈکٹنگ پاپولیشن پیرامیٹر یوزنگ سیمپل ڈیٹا۔ سیمپل ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے پاپولیشن پیرامیٹر کو پریڈکٹ کرنا ایسٹیمیشن کہلاتا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بات کی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں، کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں انگلش نیوز پیپر پڑھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم نے ایک سیمپل ڈیٹا کو یوز کیا، ایک سیمپل لیا، سیمپل کی بنیاد پہ ہم نے لوگوں سے پوچھا اور ہمیں پتہ چلا کہ 25% لوگ جو ہیں انگلش نیوز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو 0.25 جو آپ کے پاس ویلیو آئی ہے وہ پرپورشن آیا ہے ان لوگوں کا جو انگلش نیوز سنتے ہیں۔ تو پرپورشن جو ہے، پاپولیشن پرپورشن کے بارے میں آپ نے اندازہ لگایا یا پریڈکٹ کرنے کی کوشش کی آن دا بیسس آف سیمپل ڈیٹا۔ سیمپل ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے آپ نے پاپولیشن پرپورشن کو پریڈکٹ کیا اور کہا کہ 0.25 جو لوگ ہیں، فریکشن آف پیپل جو ہیں وہ انگلش نیوز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ تو یہی ہے پروسیس آف پریڈکٹنگ پاپولیشن پیرامیٹر یوزنگ سیمپل ڈیٹا۔ اور ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کیا ہے کہ پروسیجر آف ٹیسٹنگ دا اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا پاپولیشن پیرامیٹر ویدر اٹ از ٹرو اور فالس۔ اب پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہے، ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا کہ غلط ہے۔ کہ فرض کریں کہ ہم نے ایسٹیمیشن نہیں کیا، ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا کہ فرض کریں کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی 50% لوگ جو ہیں پیپلز کالونی میں رہنے والے وہ انگلش نیوز پیپر پڑھتے ہیں یا انگلش نیوز دیکھتے ہیں یا انگلش نیوز سنتے ہیں۔
یہ ایک اسٹیٹمنٹ دے دی گئی پاپولیشن کے بارے میں، اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا پاپولیشن پیرامیٹر، پاپولیشن پیرامیٹر کے بارے میں۔ پیرامیٹر کیا تھا؟ پرپورشن، 50% پرپورشن ہے ان لوگوں کا جو انگلش نیوز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ اب اس اسٹیٹمنٹ کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا غلط ہے، اور وہ ٹیسٹ کرنے کا جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو ہم ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس کہہ دیتے ہیں۔ تو اسٹیٹسٹیکل انفرنس کی دو برانچز ہیں، ایک ایسٹیمیشن اور دوسرا ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس۔ ایسٹیمیشن میں ہم پاپولیشن کے پیرامیٹرز کے بارے میں ایک اندازہ لگاتے ہیں سیمپل ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے، اور ٹیسٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ پاپولیشن کے بارے میں اگر کوئی اسٹیٹمنٹ کسی نے دی ہوئی ہے تو اس اسٹیٹمنٹ کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ کہ فرض کریں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ فیصل آباد میں ابھی بھی 80% جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، تو ہم اس اسٹیٹمنٹ کو اگر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم فیصل آباد سے ایک سیمپل لے کے لوگوں سے انفارمیشن حاصل کریں گے اور اس کی بیس پہ انالیسس کر کے بتائیں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے یا فالس ہے، اور اس کے لیے جو پروسیجر اڈاپٹ کریں گے وہ آپ کا ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس کہلائے گا۔ تو یہ ہے اسٹیٹسٹیکل انفرنس، اس کی دو برانچز، ایسٹیمیشن اینڈ ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس، یا انفرینشیل اسٹیٹسٹکس کی یہی چیز ہوتی ہے کہ اس میں بھی ایسٹیمیشن آ جاتا ہے اور ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس آ جاتا ہے۔ آگے ہم نے زیادہ کام جو ہے انہی میں ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس میں ہی کرنا ہے۔ آگے ایسٹیمیشن کو بھی اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایسٹیمیشن بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ ایسٹیمیشن، ایک انٹرول ایسٹیمیشن۔ پوائنٹ ایسٹیمیشن اینڈ انٹرول ایسٹیمیشن، جیسے آپ کو بتایا کہ پروسیس آف پریڈکٹنگ پاپولیشن پیرامیٹر using sample data is called estimation، کہ پاپولیشن پیرامیٹر کو پریڈکٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے یا پروسیس ہے اس کو ہم ایسٹیمیشن کہہ دیتے ہیں۔ اب ایسٹیمیشن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ ایسٹیمیشن ہوتا ہے اور ایک انٹرول ایسٹیمیشن۔ پوائنٹ ایسٹیمیشن میں ہم ایک سنگل ویلیو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، انٹرول ایسٹیمیشن میں جیسے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے اس کے نام سے ہی، انٹرول میں ہم ایک انٹرول جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں جس کے اندر ہمیں توقع ہوتی ہے کہ پاپولیشن پیرامیٹر اس ویلیو کے درمیان لائی کر رہا ہوگا۔ مثلاً آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کالج سے جب گھر جاتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، تو آپ اگر یہ کہہ دیتے کہ مجھے 10 منٹ لگتے ہیں تو وہ پوائنٹ ایسٹیمیشن ہوگا کہ یا پوائنٹ ایسٹیمیٹر ہوگا، ایسٹیمیٹ ہوگا۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے تقریباً 8 سے 12 منٹ لگتے ہیں، تو اصل ٹائم جو ہے 8 اور 12 کے درمیان کوئی ہوگا تو وہ ایک انٹرول ایسٹیمیشن ہوگا، وہ انٹرول ایسٹیمیشن ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اسٹیٹسٹکس میں جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ایک فارمولے بنا کے فارمولوں کی مدد سے ہم جو ہے پوائنٹ ایسٹیمیشن اور انٹرول ایسٹیمیشن نکالتے ہیں۔ تو اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ پروسیس آف پریڈکٹنگ سنگل ویلیو فار پاپولیشن پیرامیٹر فرام سیمپل، کہ سیمپل کی بیس پہ آپ جو ہے اگر سنگل ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں پاپولیشن پیرامیٹر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے تو وہ پوائنٹ ایسٹیمیشن ہوگا۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کہتے ہیں 10 منٹ لگتے ہیں تو یہ پوائنٹ ایسٹیمیشن ہے۔ اس کے برعکس پروسیس آف کنسٹرکٹنگ اے رینج ان وچ پاپولیشن پیرامیٹر ایکسپیکٹڈ ٹو فال، اگر ہم ایک رینج بتا دیں کہ جس میں پاپولیشن پیرامیٹر لائی کر رہا ہوگا یا اس پاپولیشن پیرامیٹر کے لائی کرنے کے یا اس کے اندر رہنے کے چانسز ہوں گے یا ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے، ہم اس رینج کو ہم انٹرول ایسٹیمیشن کہہ دیں گے۔ مثلا جیسے ابھی رینج ایک بتائی کہ ہم کہتے ہیں کہ 8 سے 12 منٹ میں ہم جو ہے کالج پہنچ جاتے ہیں یا کالج سے گھر پہنچ جاتے ہیں، تو یہ انٹرول ایسٹیمیشن ہوگا۔
प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए रेंज, एक रेंज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। रेंज क्या है कि जैसे आपको आप आम कॉमन लैंग्वेज में लफ्ज़ यूज़ करते हैं, यार ये किस रेंज में कोई चीज़ आपको मिल जाएगी, वो कहता है कि 200 से लेकर 300 रुपए में, ये आपका इंटरवल एस्टिमेशन हो जाता है। तो अगर दुकानदार के पास जाते हैं, वो आपको कीमत बताता है जी इसकी कीमत जो है 110 रुपए है, तो वो आप, या कोई कह देता है कि वो 110 रुपए की आपको मिलेगी, तो वो क्या होगा, सिंगल वैल्यू उसने बताई है आपको, वो आपका पॉइंट एस्टिमेशन हो जाएगा। आगे आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट। एस्टिमेटर is a formula or rule used to predict population parameter। पॉपुलेशन पैरामीटर को प्रिडिक्ट करने के लिए या एस्टिमेट करने के लिए जो आप फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसको एस्टिमेटर कह देते हैं। मसलन अगर आपने प्रपोर्शन निकालना है तो पी हैट आपका एस्टिमेटर है। अगर आप मीन प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो एक्स बार आपका एस्टिमेटर है। अगर डिफरेंस बिटवीन मीन आप निकालना चाहते हैं तो एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 जो है वो आपका एस्टिमेटर है। तो वो जो फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे वो आपका एस्टिमेटर कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन बाय यूजिंग एस्टिमेटर इज कॉल्ड एस्टिमेट। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो फार्मूला यूज करके इसमें वैल्यू पुट करके न्यूमेरिकल वैल्यू एंड पे जब आएगी वो आपका एस्टिमेट कहलाएगा। मसलन पीछे वाली एग्जांपल में अगर हम प्रोपोर्शन निकाल रहे थे इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स का, तो उसके लिए हमने फार्मूला यूज किया x ओवर n प्रोपोर्शन निकालने के लिए। x के सैंपल में जितने लोग फेवर करने वाले थे इंग्लिश न्यूज़पेपर को या इंग्लिश न्यूज़ में इंटरेस्टेड थे, और n सैंपल का साइज, जितने सैंपल में वैल्यूज थी, फर्ज करें 100 का सैंपल था, n 100 हो जाएगा। 25 लोग जो है इंग्लिश न्यूज़ में इंटरेस्टेड थे, ये 25 हो जाएगा। तो 25 ओवर 100 करेंगे तो 0.25 वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो फार्मूला यूज किया ये एस्टिमेटर हो जाएगा, और 0.25 जो वैल्यू आएगी वो आपका एस्टिमेट होगा, क्योंकि एस्टिमेट की डेफिनेशन उसने लिखी कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन बाय यूजिंग एस्टिमेटर इज कॉल्ड एस्टिमेट। तो ये फार्मूला यूज करके जो वैल्यू निकालेंगे वो एस्टिमेट कहलाएगी, और ये फार्मूला जो है ये एस्टिमेटर कहलाएगा। इसी तरह से अगर आपको कहा जाता है कि हमारे जो कॉलेज में बच्चे आते हैं इनकी एवरेज फैमिली इनकम कितनी है, ये हम एस्टिमेट करना चाहते हैं। एवरेज फैमिली इनकम ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। तो इसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो एक्स बार होगा एवरेज निकालने के लिए या मीन निकालने के लिए, समेशन एक्स ओवर एन। तो जो फार्मूला यूज करेंगे ये एस्टिमेटर होगा। फर्ज करें फार्मूला यूज करके हमने तमाम स्टूडेंट्स से जो सैंपल के अंदर थे उनकी फैमिली इनकम पूछी और उसे एन पे डिवाइड कर दिया, और हमें पता लगा कि एवरेज फैमिली इनकम जो है वो 60,000 है। तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा एस्टिमेट होगा। तो फार्मूला एस्टिमेटर और जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हमारा एस्टिमेट, क्योंकि हमने कहा कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन बाय यूजिंग एस्टिमेटर इज कॉल्ड एस्टिमेट। ये है एस्टिमेटर और एस्टिमेट का फर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैंडर्ड एरर। ये अभी हम पीछे करके आए हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी आपके जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ले लें तो वो स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। जैसे अभी पीछे आपने निकाला है, ये देखें, ये आपके 4 स्टैटिस्टिक्स थे, एक्स बार, पी हैट, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2,
P1 हैट माइनस P2 हैट। स्टैटिस्टिक क्यों था? क्योंकि ये सारे सैंपल की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या सैंपल से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। यही हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। इसके आगे आप ये 4 एग्जांपल्स लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, कि ये चारों कि सिग्मा एक्स बार, सिग्मा पी हैट, सिग्मा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, सिग्मा पी 1 हैट माइनस पी 2 हैट, ऑल फोर्स आर स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्यों है? कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स, कि इस स्टैटिस्टिक्स की, इसकी और इसकी। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं कि स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस, आगे हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ना है। जैसे आपने देखा कि 2 ब्रांचेस हैं इन्फ्रेंस की, एक एस्टिमेशन और एक टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता क्या है कि पॉपुलेशन के आपने 4 तरह के पैरामीटर पढ़े हैं पीछे जो हैं, अभी तक जो हैं पढ़े। पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है, डिफरेंस बिटवीन मीन है और डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शन है। तो एनी स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर विच मे और मे नॉट बी ट्रू इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। कि पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में कोई भी आप स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, उसको आप हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। मसलन पीछे जैसे अभी हमने बात की थी कि 80% लोग जो हैं वो पीटीआई को पसंद करते हैं, या 80% पीपल लाइक पीटीआई। तो ये हमने एक स्टेटमेंट दे दी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन कैसे हो गया कि परसेंटेज या पॉइंट्स में आ जाए, या रेशो जो होती है कि पार्ट की होल के साथ, उसको आप प्रोपोर्शन कहते हैं। होल कैसे है कि होल जितने भी लोग हैं वो आपका होल है, या तमाम लोग हैं टोटल हैं, और टोटल में एक हिस्सा जो पार्ट है वो क्या है, वो लोग जो पीटीआई को पसंद करते हैं, दूसरा हिस्सा वो है जो उसको पसंद नहीं करते। तो ये प्रोपोर्शन है। तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये एक हाइपोथेसिस बन जाएगा। एनी स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन प्रोपोर्शन विच मे और मे नॉट बी ट्रू इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो उसको हम हाइपोथेसिस कह देते हैं। मुख्तलिफ हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं, लेकिन इन चैप्टर्स में जो हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हैं, उनसे मुतल्लक ही बनाएंगे। कि जैसे पॉपुलेशन मीन के बारे में कोई हम बना सकते हैं, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में, 2 पॉपुलेशन के डिफरेंस के बारे में, और 2 पॉपुलेशन के डिफरेंस बिटवीन मीन के बारे में, और 2 पॉपुलेशन के डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस के बारे में। इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। मसलन पहली एग्जांपल ये है, मैटरनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट क्लेम्स दैट एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज इक्वल टू 2.5 kg। मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है जहां बच्चे पैदा होते हैं, वो कहता है कि जो नया पैदा होने वाला बच्चा है उसका एवरेज वेट 2.5 kg होता है। ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आपने पहले ये सोचना है कि पीछे जो आप 4 पॉपुलेशन पैरामीटर पढ़ के आए हैं, उनमें ये किसके साथ मैच कर रही है। क्या ये पॉपुलेशन मीन को के साथ मैच करता है हाइपोथेसिस आपका, क्या ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के साथ मैच करता है, या ये 2 पॉपुलेशन के मीन के डिफरेंस के साथ
میچ کر رہا ہے یا دو پاپولیشن کے پرپورشن کے ڈفرنس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. اب اگر اس کو غور سے آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ ایوریج ویٹ آف نیو بورن بیبی، یا ایوریج کی بات کر رہا ہے. ایوریج کیا ہے؟ مین ہے. اور یہ ایک ہی پاپولیشن کی بات کر رہا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ہاسپٹل میں ایوریج ویٹ جو ہے بچوں کا وہ 2.5 kg ہے. تو اس کا مطلب ایک پاپولیشن کے بارے میں بات کر رہا ہے. پاپولیشن کیا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر پیدا ہونے والے سارے بچے جو ہیں وہ پاپولیشن کنسیڈر کی جائے گی، کیونکہ بچوں کے بارے میں بات کر رہا ہے تو تمام جو مٹیریل ہوگا وہ آپ کی پاپولیشن بن جاتی ہے. جیسے آپ کو بتایا ہوا کہ ہول مٹیریل اباؤٹ وچ انفارمیشن از ریکوائرڈ از کالڈ پاپولیشن. تو پاپولیشن کی ایوریج کے بارے میں، یہ پاپولیشن کے مین کے بارے میں، تو مین کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو یہاں ہائپوتھیسس پاپولیشن مین کے بارے میں ہوگا. ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم آف جناح کالونی فیصل آباد از ایٹ لیسٹ 90,000 پر منتھ. وہ کہتا ہے کہ جناح کالونی فیصل آباد میں ایک جگہ ہے کہ جہاں پر رہنے والے لوگوں کی سالانہ ماہانہ آمدنی جو ہے وہ 90,000 ہے. سپوز کریں کہ ماہانہ آمدنی 90,000 ہے. یہ ایک کسی نے کلیم کیا ہے یا ہائپوتھیسس بنایا ہے. اس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یہ بعد میں آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ یہ کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک ہائپوتھیسس ہے. اب یہ ہائپوتھیسس بھی دیکھیں کس کے متعلق ہے. پاپولیشن مین کے بارے میں ہے، پاپولیشن پرپورشنز کے بارے میں ہے، یا ڈفرنس بٹوین مین کے بارے میں ہے، یا ڈفرنس بٹوین ٹو پاپولیشن پرپورشن کے بارے میں. یہاں بھی ایک ہی طرح کی پاپولیشن کا ذکر کیا گیا ہے. ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم آف جناح کالونی فیصل آباد، کہ جناح کالونی کے لوگوں کو اس نے پاپولیشن کہہ دیا، یا وہاں کے ہر گھر کو اس نے سیمپلنگ یونٹ بنا کے جتنے گھر ہیں ان کو پاپولیشن کہہ دیا، یا ہر فیملی کو اس نے پاپولیشن کہہ دیا. تو ایک ہی پاپولیشن ہے، اس کی ایوریج کے بارے میں آپ جو ہے بات کر رہے ہیں. تو ایوریج کے بارے میں آپ نے ہائپوتھیسس بنایا ہے. ادھر دیکھیں تھرڈ ایگزامپل میں کہ 90% آف دا اسٹوڈنٹ گیٹ اے گریڈ ان آن لائن ایگزام سسٹم. وہ کہتا ہے کہ 90% اسٹوڈنٹ جو ہے آن لائن ایگزام میں اے گریڈ لے لیتے ہیں. کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آن لائن میں نقل بہت چلتی ہے اور زیادہ بچے جو ہیں اے گریڈ میں جاتے ہیں. کسی نے کلیم کر دیا کہ 90% بچے جو ہیں اے گریڈ لے لیتے ہیں. یہ بات کی بات ہے کہ یہ ہائپوتھیسس ہم ٹیسٹ کریں گے یا کریں تو اس میں صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے. بہرحال ایک ہائپوتھیسس انہوں نے یہ بنایا. اب یہ بھی پاپولیشن کے بارے میں ہے. اور پاپولیشن کون سی ہے؟ اسٹوڈنٹس کی جو آن لائن ایگزام دیتے ہیں. تمام آن لائن ایگزام دینے والے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہماری پاپولیشن ہوگی. اور پاپولیشن کے کون سے پیرامیٹر کے بارے میں ہے؟ پاپولیشن مین کے بارے میں، پرپورشن کے بارے میں، یا دو پاپولیشن کے مین کے بارے میں، یا دو پاپولیشن کے پرپورشن کے بارے میں. یہاں تو دو پاپولیشن کا ذکر نہیں ہے. پاپولیشن بظاہر ایک ہی لگ رہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو آن لائن ایگزام دیتے ہیں، کوئی ان میں دوسری طرح کے اسٹوڈنٹ نہیں دیے گئے. یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ایک ہی پاپولیشن ہے. اب یہ مین کا یہاں کہیں ذکر نہیں ہے. اس میں اوپر والی میں بھی مین کا ایوریج کا ذکر تھا، اس میں بھی ایوریج کا ذکر تھا. اس میں مین وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہاں 90% اسٹوڈنٹ جو ہے اے گریڈ میں چاہتے ہیں. ظاہر ہے 10% باقی کے جو ہوں گے وہ نیچے والے گریڈوں میں جائیں گے. دو کیٹیگریز ہیں. تو اب اگر آپ ٹوٹل کے ساتھ کسی ایک کیٹیگری کی جو ریشو بناتے ہیں اس کو پرپورشن کہتے ہیں. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 90% یا اے گریڈ لینے والوں کا پرپورشن 90% ہے. تو اس کا مطلب کہ پاپولیشن پرپورشن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں.
تو یہاں ہائپوتھیسس پاپولیشن پرپورشن کے بارے میں آ جائے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ پیپل لیونگ ان اربن ایریا آر مور افیکٹڈ بائی COVID-19 ایز کمپیئر ٹو پیپل لیونگ ان رورل ایریا۔ کسی نے یہ کلیم کر دیا کہ جو شہروں میں رہتے تھے وہ COVID-19 سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ان کے مقابلے میں جو دیہاتوں میں رہتے تھے۔ یہ ایک ہائپوتھیسس بنا دیا۔ اب یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایک پاپولیشن کا ذکر ہے یا دو پاپولیشن ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو یہ دو پاپولیشن بنتی ہیں، ایک اربن ایریا میں رہنے والے اور ایک رورل ایریا۔ رورل ایریا کون سا ہوتا ہے؟ دیہاتوں میں رہنے والا۔ دو پاپولیشنز ہیں آپ کی، چلیں یہ بات تو طے ہو گئی کہ دو پاپولیشنز ہیں۔ اب یہ پاپولیشن ہم نے دو طرح کے کیے ہوئے، دو پاپولیشن کے کویشچن، ایک تو پاپولیشن ڈفرنس بٹوین مین کے لیے کیا ہے، ایک ڈفرنس بٹوین پرپورشن کے لیے کیا ہے۔ یہ جو پیچھے آپ نے چار طرح کے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ڈفرنس بٹوین مین کے لیے بھی ہے اور ڈفرنس بٹوین پرپورشن کے لیے بھی ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ مین کے لیے ہے یا پرپورشن کے لیے ہے۔ یہ چوتھے والی ایگزامپل جو ہے، ظاہر ہے کووڈ سے جب لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو پرپورشن ہی ہم دیکھیں گے کہ 25% گاؤں میں افیکٹ ہو گئے، 10% جو ہے شہروں میں افیکٹ ہو گئے۔ جیسے آج کل روزانہ نیوز میں آتا ہے کہ تناسب جو ہے وہ لاہور میں 18% ہے، فیصل آباد میں 15% ہے، ملتان میں 10% ہے۔ تو وہ جو پرسنٹیج میں بات آ رہی ہے وہ ایکچولی پرپورشن ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈفرنس بٹوین ٹو پرپورشن کے لیے جو ہے آپ کا ہائپوتھیسس بنے گا۔ یہ میں اس لیے آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ آگے جو کویشچن آتے ہیں ان میں آپ نے یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ہائپوتھیسس کس کے بارے میں ہے اور یہ ہم نے کیسے اس کو اٹمپٹ کرنا ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے کہ فیمیل اسپینڈ مور آن گارمنٹس ایز کمپیئر ٹو میل۔ یہ کوشچن آ گیا کہ میل گروپ فرض کریں یہ کہہ رہے ہیں کہ فیمیل جو ہیں وہ گارمنٹس پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں میلز کے مقابلے میں۔ اب یہاں پاپولیشن دیکھیں ایک ہے یا دو ہے؟ ہاں جی، دو طرح کی پاپولیشن ہے۔ کیسے دو ہے کہ ایک فیمیل ہے اور دوسرا جو ہے میل ہے۔ جیسے ادھر اربن اور رورل دو طرح کی پاپولیشن تھی۔ اب ہم اس میں کیسے اندازہ لگائیں گے کہ وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں وہ کم خرچ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایوریج ایکسپینڈیچر دونوں گروپوں سے، فیمیل سے بھی پوچھیں گے کتنا خرچ کرتے ہیں، کوئی کہے گا 50 روپے، کوئی کہتا ہے 200 روپے، کوئی کہتا ہے 500 روپے، کوئی کہتا ہے مہینے کا 1000 روپے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے جو ہے نیومیریکل ویلیو آ جائیں گی۔ آپ ان کی بھی ایوریج لے لیں گے اور ان کی بھی ایوریج، میل کی بھی ایوریج لے لیں گے اور ڈفرنس بٹوین مین کا جو ہے یہ ہائپوتھیسس آپ کا بن جائے گا۔ ڈفرنس بٹوین مین کا دو پاپولیشن کے مینز کے بارے میں آپ ہائپوتھیسس بنا رہے ہوتے ہیں۔ آگے پھر کویشچن آ جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ آف GMGC کے گورنمنٹ میونسپل گریجویٹ کالج فیصل آباد اچیو گریٹر اسکور ایز کمپیئر ٹو اسٹوڈنٹس آف GC یونیورسٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کالج والے اسٹوڈنٹ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اور یہ GC یونیورسٹی والے بچوں سے زیادہ اچھے گریڈ لے لیتے ہیں یا اچھے نمبر لے لیتے ہیں یا اچھے اسکور لے لیتے ہیں۔ اب یہ ہائپوتھیسس کس کے بارے میں ہے؟ اب اس میں بھی دیکھیں پاپولیشن ایک ہے یا دو ہے؟ ہاں جی، دو پاپولیشن ہے۔ کیسے کہ دو طرح کے بچے ہیں، ایک آپ کے کالج کے بچے ہیں GMGC کے اور دوسرا GC یونیورسٹی کے، دوسرا GC یونیورسٹی کے۔
اب اس میں آپ نے ٹیسٹ کس کو کرنا ہے کہ ان کے مینز کو کرنا ہے کہ مین کے بارے میں ہے یا پرپورشنز کے بارے میں ہے. ظاہر ہے کہ جب اسکور کو آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ نومیریکل فگرز ہوتی ہیں کہ مارکس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے، ان کی آپ ایوریج جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. تو یہ ڈفرنس بٹوین ٹو پاپولیشن مینز کا جو ہے وہ کوشچن بنے گا یا اس طرح کے ہائپوتھیسس بنے گا. آگے مور دین 30% آف لو انکم فیملیز cannot afford ریفریجریٹر ان their home. وہ کہتا ہے کہ 30% لوگ جو ہیں وہ گھروں میں فریج افورڈ نہیں کر سکتے، لو انکم فیملیز میں والے لوگ جو. ہاں جی، اس میں کیا ہوگا کہ جہاں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، کوئی دوسری فیملیز کا ذکر نہیں کیا ہوا، کوئی دوسری فگر نہیں دی گئی، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سنگل پرپورشن نکالنا ہے کہ پاپولیشن پرپورشن ان لوگوں کا جو افورڈ نہیں کر سکتے یا لوگوں سے آپ لو انکم گروپ آپ کی پاپولیشن ہوگی، اس سے سیمپل لیں گے، ان لوگوں سے جا کے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس فریج ہے یا نہیں ہے، اس کی بیس پہ آپ انالیسس کر کے بتائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا کہ غلط ہے. لاسٹ ہے کہ ایوریج ہائٹ آف مین ان میاں والی ڈسٹرکٹ از گریٹر دین دا مین فرام فیصل آباد. کہ میاں والی ڈسٹرکٹ کے نوجوانوں کی یا میلز کی جو ہائٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو فیصل آباد. فرض کریں کہ یہ کسی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جیسے آپ کو بتایا کہ اینی اسٹیٹمنٹ اباؤٹ دا پاپولیشن پیرامیٹر از کالڈ ہائپوتھیسس. یہ ایک ہائپوتھیسس کی ایگزامپل، یہ ساری ایگزامپلس ہائپوتھیسس کی ہیں کہ یہ ایک ہائپوتھیسس ہے. اب آپ نے یہ پہلے اسیس کرنا ہے کہ یہ ہائپوتھیسس کس کے متعلق ہے، کہ سنگل پاپولیشن مین کے بارے میں ہے، سنگل پاپولیشن پرپورشن کے بارے میں ہے، ڈفرنس بٹوین پاپولیشن مین ہے یا ڈفرنس بٹوین پاپولیشن پرپورشن ہے. اب پہلے آبزرو کریں پاپولیشن ایک ہے یا دو ہے. دو پاپولیشن ہے کیونکہ میاں والی ڈسٹرکٹ کا بھی ہے اور فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے بھی ہے. کہ آپ نے ایک میاں والی سے سیمپل لینا ہے، ایک فیصل آباد سے لینا ہے. تو جب ہائٹ کی بات ہوگی تو نومیریکل ویلیوز ہوں گی، ظاہر ان کو آپ ایڈ کریں گے، ان کی ایوریج نکالیں گے. تو یہ ڈفرنس بٹوین ٹو مینز جو ہے اس کا کوشچن بنے گا. یہ آگے ان کو ویسے بھی لکھا ہوا کہ پہلی یہ ایگزامپل ہے فیمیل اسپینڈ مور آن گارمنٹس ایز کمپیئر ٹو میل. یہ ڈفرنس بٹوین مین کا کوشچن ہوگا. اسٹوڈنٹ آف جی ایم جی سی اچیو گریٹر اسکور ایز کمپیئر ٹو دا اسٹوڈنٹ آف جی سی یونیورسٹی. یہ بھی اسکور جو ہے آپ ایوریج نکالیں گے تو اسکور بنے گا، کمپیئر کریں گے تو ان کی ایوریج نکال لیں، ان کی دونوں کالجز کی ایوریج نکال لیں تو یہ ڈفرنس بٹوین مین کا بن جائے گا کیونکہ دو پاپولیشنز ہیں. مور دین 30% آف لو انکم فیملیز کینٹ افورڈ ریفریجریٹر، یہ پرپورشن کا ہو جائے گا. ایوریج ہائٹ آف مین ان میاں والی ڈسٹرکٹ از گریٹر دین ہائٹ ان فیصل آباد. جیسے ابھی بات کی کہ دو پاپولیشنز ہیں اور ہائٹ کو آپ جو ہے نومیریکلی میئر کرتے ہیں تو نومیریکلی میئر کریں گے تو ایوریج ان کی نکل سکتی ہے. تو یہ بھی ڈفرنس بٹوین مین کا ہو جائے گا یا ٹو مینز کا ہو جائے گا، ایک میاں والی کے ایک فیصل آباد کے. آگے مٹرنٹی ہاسپٹل جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کلیم کرتا ہے کہ ایوریج ویٹ جو ہے نیو بورن بیبی کا 2.5 kg ہوتا ہے. اس میں ایک ہی پاپولیشن ہے اور ایوریج اس نے پہلے دی ہوئی ایوریج ویٹ ایوریج سے مراد مین ہوتا ہے. تو یہ پاپولیشن مین کے بارے میں ہائپوتھیسس ہے. یہ ہائپوتھیسس بھی جناح کالونی میں رہنے والے لوگوں کی آمدنی کے بارے میں ہے. تو وہاں کے جو لوگ ہیں ایک ہی پاپولیشن ہے تو سنگل پاپولیشن مین کے بارے میں ہے. جو آمدنی ہے وہ بھی نیومیریکل فگر ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے مین نکال سکتے ہیں.
90% آف اسٹوڈنٹ گیٹ اے گریڈ ان آن لائن ایگزام. جہاں پرپورشن اس نے دے دیا ہے تو یہ پرپورشن کا کوشچن بنے گا, اور ایک ہی طرح کی پاپولیشن ہے اس لیے سنگل پرپورشن ہوگا. پیپل لیونگ ان اربن ایریا آر مور افیکٹڈ بائی COVID-19 ایز کمپیئر ٹو دوز لیونگ ان رورل ایریا. اربن ایریا والا وہ کہتا ہے کہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو رورل ایریا. تو یہ دو پاپولیشن ہے اور افیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, یہ یس نو میں آنسر آئیں گے. یہ کوئی نومیریکل فگر نہیں ہے, یہ پرپورشن ہی نکال سکتے ہیں آپ, اس کی مدد سے ہی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینس بٹوین پرپورشن کا کوشچن بن جائے گا. تو یہ تھے کہ آپ جب آگے چیپٹر کریں گے ٹیسٹنگ آف ہائپوتھیسس تو اس میں ہائپوتھیسس کا کانسیپٹ بہت زیادہ استعمال ہوگا, اور نومیریکل اگزامپل جو ہوں گی وہ اسی طرح کی ہوں گی. تو اس لیے آپ کے ذہن میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہائپوتھیسس مین کے بارے میں ہے, پرپورشن کے بارے میں ہے, ڈفرینس بٹوین مین کے بارے میں ہے, یا ڈفرینس بٹوین پرپورشن کے بارے میں ہے. تھینک یو.